انصار سے خطاب۔ اس کے بعد انصار کی طرف متوجہ ہوئیں اور فرمایا، اے اسلام کے مددگار بزرگوں اور اسلام کے قلعوں، میرے حق کو ثابت کرنے میں کیوں سستی برتتے ہو اور مجھ پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس سے کیوں غفلت سے کام لے رہے ہو؟ کیا میرے باپ نے نہیں فرمایا تھا کہ کسی کا احترام اس کی اولاد میں بھی محفوظ رہتا ہے؟ تم نے کتنی جلدی فتنہ برپا کر دیا ہے اور کتنی جلدی ہوا و ہوس کا شکار ہو گئے۔ تم اس ظلم کو ختم کرنے کی قدرت رکھتے ہو اور میرے دعوے کو ثابت کرنے کی طاقت بھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو کہ محمد مر گئے؟ یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے جس کا شگاف ہر روز بڑھتا جا رہا ہے اور خلا وسیع ہو رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے سے زمین تاریک ہو گئی اور شمس و قمر بے رونق ہو گئے، ستارے مدھم پڑ گئے، امیدیں ٹوٹ گئیں، پہاڑوں میں زلزلہ آ گیا اور وہ پاش پاش ہو گئے ہیں، حرمتوں کا پاس نہیں رکھا گیا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے وقت ان کے احترام کی رعایت نہیں کی گئی۔ خدا کی قسم، یہ ایک بہت بڑی مصیبت تھی جس کی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی۔ یہ اللہ کی کتاب ہے جس کی صبح و شام تلاوت کی آواز بلند ہو رہی ہے اور انبیاء کے بارے میں اپنے حتمی فیصلوں کے بارے میں خبر دے رہی ہے، اور اس کے احکام ناقابل تغیر ہیں، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے، اور محمد صرف خدا کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی دوسرے پیغمبر موجود تھے۔ اب اگر وہ اس دنیا سے چلے جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ اور جو شخص دین سے پھر جائے گا وہ خدا کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ خدا شکر کرنے والوں کو جزائے خیر دیتا ہے۔ اے فرزندان قبیلہ، کیا یہ مناسب ہے کہ میں اپنے باپ کی میراث سے محروم رہوں، جبکہ تم یہ دیکھ رہے ہو اور سن رہے ہو اور یہاں حاضر بھی ہو اور میری آواز تم تک پہنچ بھی رہی ہے اور تم واقعے سے باخبر بھی ہو؟ تمہاری تعداد زیادہ ہے، تمہارے پاس طاقت و اسلحہ بھی ہے، اور میں تم کو اپنی مدد کے لیے پکار رہی ہوں، لیکن تم اس پر لبیک نہیں کہتے۔ میری فریاد کو سن رہے ہو مگر فریاد رسی نہیں کرتے۔ تم بہادری میں معروف اور نیکی سے موصوف اور خود منتخب روزگار لوگ ہو۔ تم ہی ہم اہل بیت کے لیے منتخب ہوئے۔ تم نے عربوں کے ساتھ جنگیں لڑیں، سختیوں کو برداشت کیا، مختلف قبیلوں سے جنگ کی، سرماؤں سے زور آزمائی کی۔ جب ہم قیام کرتے تھے تو تم بھی قیام کرتے تھے، ہم جب بھی حکم دیتے تم اطاعت کرتے تھے، یہاں تک کہ اسلام نے رونق پائی اور نعمتیں اور خیرات زیادہ ہوئے۔ مشرکین کے سر جھک گئے، ان کا جھوٹا جوش و وقار ختم ہو گیا اور کفر کے آتش کدے خاموش ہو گئے، شور و غل ختم ہو گیا اور دین کا نظام مستحکم ہو گیا۔ اے گروہ انصار، متحیر ہو کر کہاں جا رہے ہو؟ حقائق کے معلوم ہونے کے بعد انہیں کیوں چھپاتے ہو، اور قدم آگے بڑھانے کے بعد پیچھے کیوں ہٹا رہے ہو، اور ایمان لانے کے بعد مشرک کیوں ہو رہے ہو؟ بھلا تم ان لوگوں سے کیوں نہیں لڑتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا ہے اور رسول کو شہر بدر کرنا چاہتے ہیں، اور تم سے پہلے پہل چھیڑ بھی انہوں نے ہی شروع کی تھی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ اگر تم سچے ایماندار ہو تو تمہیں صرف خدا سے ڈرنا چاہیے۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ تم پستی کی طرف جا رہے ہو۔ جو شخص لائق حکومت تھا اس کو کنارے کر دیا اور تم گوشہ نشینی اختیار کر کے عیش و عشرت میں مشغول ہو۔ زندگی کے وسیع و عریض میدان سے فرار کر کے راحت طلبی کے تنگ و تاریک ماحول میں پھنس گئے ہو۔ جو کچھ تمہارے اندر تھا اسے ظاہر کر دیا اور جو پی چکے تھے اسے اگل دیا۔ لیکن آگاہ رہو، اگر تم اور روئے زمین پر آباد تمام انسان کافر ہو جائیں تو خدا تمہارا محتاج نہیں ہے۔ اے لوگو، جو کچھ مجھے کہنا چاہیے تھا سو کہہ دیا، چونکہ میں جانتی ہوں کہ تم میری مدد نہیں کرو گے۔ تم لوگ جو منصوبے بناتے ہو مجھ سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ دل میں ایک درد تھا جس کو بیان کر دیا تاکہ تم پر حجت تمام ہو جائے۔ اب فدق اور خلافت کو خوب مضبوطی سے پکڑے رکھو، لیکن یہ بھی جان لو کہ اس راہ میں بڑی دشواریاں ہیں، اور اس فعل کی رسوائیاں اور ذلتیں ہمیشہ تمہارے دامن گیر رہیں گی۔ خدا اپنا غیظ و غضب زیادہ کرے گا اور اس کی سزا جہنم ہوگی۔ خدا تمہارے کردار سے آگاہ ہے، بہت جلد ستمگار اپنے کیے ہوئے اعمال کے نتائج دیکھ لیں گے۔ اے لوگو، میں تمہارے اس نبی کی بیٹی ہوں جس نے تمہیں خدا کے عذاب سے ڈرایا۔ تم
اپنی جگہ عمل کرتے جاؤ، ہم بھی عمل کرتے جائیں گے، تم بھی منتظر ہو، ہم بھی منتظر ہیں۔